اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما یحب ربنا ویرضا یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا احدا صمدا لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وصلی علی محمد کلما غفل عن ذکرہ الغافلون رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما کثیرا نافعا حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج ہم پڑھیں گے پارہ نمبر 4 ہے اور پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 7 ہے، سورہ آل عمران ہے۔ اس میں ہم پڑھ رہے تھے غزوہ احد سے متعلق، جیسا کہ پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی مبعوث ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکی زندگی گزاری نبوت کے بعد، اور افراد سازی کی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت تیار ہوئی۔ مشرکین مکہ نے بہت صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا، ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ میں پہلے غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو ایک مثالی فتح نصیب ہوئی۔ بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ حق و باطل میں فرق کرنے والا دن، بہت عظیم فتح نصیب ہوئی۔ اور پھر اس سے اگلے سال میں غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو شروع میں فتح ملی، درمیان میں عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آخر میں پھر اللہ رب العزت نے فتح نصیب فرمائی۔ یہ جو درمیان میں عارضی شکست ہوئی، اس میں کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ عقب میں یعنی پشت کی جانب ایک ٹیلہ تھا احد پہاڑ کے ساتھ، وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 سپاہی ایک افسر کے ساتھ وہاں ایک دستہ کھڑا کیا تیر اندازوں کا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ تو وہاں سے ایک اجتہادی غلطی کہ انہوں نے سوچا کہ یہ جنگ تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی، اب تو دشمن بھاگ گئے اور جنگ ختم ہو گئی، اور مال غنیمت باقی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع کر رہے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کے جمع کرتے ہیں۔ تو اس ایک غلطی کی وجہ سے یہ ہوا کہ کافر واپس پلٹ آئے، اور خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اپنے دستے کے ساتھ جو ہے پہاڑ کی پچھلی جانب سے پھر کر کے تو حملہ کیا، دونوں جانب سے حملہ ہوا۔ بہرحال پورا قصہ ہم نے پڑھا، تو وہی جو باتیں تھیں وہی چل رہی ہیں۔ تو ایسے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیلی، تو اس وقت جو منافقین تھے، جن کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، اس نے اپنے ساتھیوں سے بھی اور مسلمانوں سے، صحابہ سے یہ کہنا شروع کیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ رہے تو پھر ہم اپنے ہی دین کی طرف، اپنے ہی دین کو اختیار کر لیتے ہیں تو جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت کے لیے جو ہے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی بدگماں کرنے کی کوشش کی، پھسلانے کی کوشش کی۔ تو اس کے بارے میں یہ آیات ہیں، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین، اگر اطاعت کرو گے تم ان لوگوں کی، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ ویسے ظاہری طور پہ تو یہ مسلمان بنے ہوئے تھے، اندر سے منافق تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس آیت میں کفروا فرمایا کہ یہ تو پکے کافر ہیں، کہ پہلے تو اندر کفر چھپایا ہوا تھا،
नफाक छुपाया हुआ था, ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान बने हुए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की ख़बर मिली तो कि शहीद हो गए, तो उस वक़्त अपने कुफ्र को मुँह से भी ज़ाहिर करना शुरू हो गए कि हम अपने ही दीन को इख्तियार कर लेते हैं। तो इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कफ़रू फरमाया कि ये काफ़र हैं, इनकी इताअत करोगे तो यरुद्दुकुम अला आक़ाबिकुम, लौटा देंगे तुमको तुम्हारे तुम्हें उल्टे पाँव लौटा देंगे, यानी कुफ्र में लौटा देंगे। फ़तनक़लिबू ख़ासिरीन, बस लौटोगे तुम यानी पलटोगे जब तुम तो ख़ासिरीन सख्त नुकसान की हालत में लौटोगे। बलिल्लाहु, इनको छोड़ो, ये तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम्हारे दोस्त कभी भी नहीं हो सकते। ज़ाहिरी तौर पे इस्लाम का दावा कर रहे हैं, अंदर से ये मुनाफिक हैं। और अभी तो अपना मुनाफिक किसे कहते हैं कि ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान हो, अंदर से मुनाफिक हो, लेकिन वो मुंह से भी जब कुफरिया बातें कहना शुरू हो जाए तो फिर वो मुनाफिक नहीं है, फिर वो पक्का काफिर है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। बलिल्लाहु मौलाकुम, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे कारसाज हैं। वह हुआ खैरुन नासिरीन, और वही बेहतरीन मदद करने वाले हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। यानी ऐसे मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे भरोसा रखें। ऐसे मौके पे जब बंदा तंगी के वक़्त में होता है तो हर बंदा अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा होता है। तो ऐसे मौके पे बजाय कि दूसरों के नक्शे कदम पे जो उल्टी राह दिखा रहे हैं उनके नक्शे कदम पे चलें, ऐसे मौके पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ही बेहतरीन मदद करने वाले हैं और बेहतरीन कारसाज हैं। फिर अल्लाह फरमा रहे हैं कि सनुल्क़ी फ़ी, यानी अभी आप लोगों को आर्ज़ी शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, तो फिर अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि सनुल्क़ी फ़ी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रुर्रुअबा, अब डालेंगे हम, यानी अनक़रीब डालेंगे हम उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया, अर्रुअबा, रोब, एक हैबत पैदा कर देंगे, एक दबदबा उनके दिलों में डाल देंगे, रोब डाल देंगे। अब ये रोब जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके अंदर डालेंगे, इसकी वजह क्या है कि ज़ाहिरी तौर पे मुसलमानों को शिकस्त हो रही थी, काफरों को फ़तह हो रही थी। तो पिछली आयत में भी हमने पढ़ा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़ालिमों को नहीं पसंद करता। अब उन्हें ये जो फ़तह मिल रही है इसलिए नहीं कि अल्लाह उन्हें पसंद करते हैं, बल्कि अल्लाह उन्हें पसंद नहीं करते। और अल्लाह अब यहाँ फरमा रहे हैं कि मैं उनके दिलों में, अब ये आर्ज़ी शिकस्त तुम्हारी चंद गलतियों की वजह से थी, बस वो बात गलतियों की जो सज़ा ज़ाहिरी तौर पे एक मुरब्बियाना सज़ा मिलनी थी वो आप लोगों को मिल गई है। अब जो है असल में काफरों का क्या है, उन्हें शिकस्त मिलनी चाहिए। अब उस शिकस्त देने के लिए अल्लाह फरमा रहे हैं कि मैं उनके दिलों में रोब डालूँगा। और उन्हें क्यों शिकस्त मिलनी चाहिए, क्यों उनके दिलों में रोब पैदा कर दूँगा, क्योंकि उनको असल में फ़तह देनी नहीं है, इसलिए कि बिमा अशरकू बिल्ला, इस वजह से कि उन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया है। तो इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक सबसे बड़ा जुल्म है और अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं फरमाते। तो इन्होंने अल्लाह ताला के साथ शिरक किया, माँ ऐसी चीज़ों को कि लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना, कि नहीं नाज़ल की अल्लाह ने इसके बारे में कोई दलील। यानी अल्लाह ताला का कोई शरीक होता तो अल्लाह फिर ज़रूर बताते कि मेरा फ़लाँ शरीक भी है। तो अल्लाह ताला का कोई शरीक नहीं है, तो जिन चीज़ों को ये शरीक ठहराते हैं अल्लाह ने उनके बारे में कोई दलील नाज़ल नहीं फरमाई। व मअवाहुमुन्नार, और ठिकाना उनका जहन्नम है। व बि'सा मस्वल ज़ालिमीन, और बुरा ठिकाना है ज़ालिमों का, कि इन्हें ये सज़ा मिलेगी कि अब मुकम्मल फ़तह इनके लिए नहीं है। तो हुआ क्या कि जब सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को आर्ज़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो अब कुफ़ार का गलबा था, एक गलबे की सूरत में थे मुसलमान। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन परेशान थे, मैदान जंग से भी चले गए, फिर जब आवाज़ दी गई वापस लौटे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दांत भी शहीद हुए। तो फिर हालांकि उनको गलबा था, वो पूरी जंग करते, लेकिन अल्लाह रब बग़ैर किसी वजह के वो मैदान छोड़ करके वापस मक्का की तरफ लौट गए। रास्ते में जब एक दूसरे से कहने लगे कि हमें तो फ़तह मिल रही थी, मुसलमान तो शिकस्त का सामना कर रहे थे, तो हम क्यों वहाँ से आ गए, यानी बिला वजह मक्का की तरफ चलना शुरू हो गए।
اور پھر جب واپس آنے کا ارادہ کیا کہ چلو واپس چلتے ہیں، ہم میدان چھوڑ کر کے آئے کیوں ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، ہیبت پیدا کر دی کہ واپس ان کو جرأت نہ ہوئی کہ واپس لوٹ کر کے میدان جنگ کی طرف آئیں۔ اور پھر انہوں نے ایسا کیا کہ کسی بندے کو پیسے دے کر کے پھر مکہ کی طرف بھیجا، کہ مدینہ کی طرف، کہ جا کر کے وہاں لوگوں کو یہ کہہ دو کہ وہ واپس آ رہے ہیں، تمہارے پہ دوبارہ حملہ کریں گے، مسلمانوں کو بتا دو۔ اب انہوں نے جب وہ بندہ بھیجا تو ادھر سے اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ساری صورتحال اور واقعہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بتایا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مل کر کے کفار کا پیچھا کرتے ہوئے حمراء الاسد ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تک گئے۔ تو جب تک وہ وہاں سے چلے گئے تھے کفار، تو بہرحال کفار کو پھر شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں میں رعب پیدا فرما دیا۔ پھر اللہ آگے فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور البتہ تحقیق سچ کر دکھایا تم کو اللہ رب العزت نے اپنا وعدہ۔ کون سا وعدہ؟ کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِی، جب تم قتل کر رہے تھے ان کو اس کے حکم کے ساتھ، کہ شروع میں آپ نے دیکھا ہے کہ جیسا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں فتح ملے گی، تو تم کس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو قتل کیے جا رہے تھے، ان کو مارے جا رہے تھے، اور اللہ یعنی غلبہ تمہارے ہاتھ میں تھا، غلبہ تمہیں مل رہا تھا۔ حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، یعنی رائے میں جو ہے کمزوری دکھائی، کہ تمہیں کہا گیا تھا کہ تم نے وہاں سے ہلنا نہیں ہے، تو تم نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور تنازع کیا یعنی جھگڑا کیا معاملے میں، یعنی آپس میں بحث کرنے لگے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا یہ دوران جنگ تھا، اب جنگ ختم ہو چکی ہے، تو اس لیے وہ حکم بھی اب ختم ہو گیا، تو وہ چلے گئے۔ تو اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں کہ تم آپس میں کہہ رہے تھے، کچھ صحابہ ادھر ہی رہ گئے اور کچھ میدان جہاد میں مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں آ گئے، تو ان کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں وَعَصَيْتُمْ، اور نافرمانی کی تم نے۔ یہاں نافرمانی سے مراد یا تو وہ جو امیر مقرر تھے حضرت جبیر ہی نام عبداللہ بن جبیر، حضرت عبداللہ بن جبیر، یا تو ان کی نافرمانی کی یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی انہیں وہاں مقرر کیا تھا۔ تو تم نے نافرمانی کی من بعد ما اراکم، اس کے بعد کہ جو دکھا دیا اس نے تم کو، ماں ایسی چیز تحبون جس کو تم پسند کرتے ہو، کہ اللہ رب العزت نے تمہیں فتح دکھا دی تھی، تمہیں غلبہ مل رہا تھا، وہ چیز تم نے اپنے آنکھوں سے یعنی غلبہ تم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اس کے بعد جو ہے تمہاری یعنی نافرمانی کی وجہ سے، تنازع کی وجہ سے، رائے میں کمزوری کی وجہ سے، 3 لفظ اللہ نے فرمائے، فشلتم، تنازعتم، عصیتم۔ تو منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الآخرہ، تم میں سے بعض ایسے تھے جو دنیا کا ارادہ کر رہے تھے یعنی مال غنیمت جمع کرنے چلے گئے، و منکم من یرید الآخرہ، اور تم میں سے بعض ایسے تھے جو آخرت چاہ رہے تھے۔ تو اس کے بارے میں تو پہلے بھی بات ہو چکی کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مال غنیمت جمع کرنے نہ جاتے تو بھی ان کو اتنا ہی حصہ ملنا تھا جو قانون تھا، اور جمع کرنے گئے تب بھی اتنا ہی ملنا تھا۔ تو یہ جو ہے ایک ان کی اجتہادی غلطی تھی، لیکن دل کے اندر کچھ میلان مال غنیمت کے جمع کرنے کا آ جانا یہ بشریت کا تقاضا ہے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، اللہ رب العزت نے ان کو اقوام عالم کا ایک امام بنانا تھا، ان کے ذریعے پوری دنیا میں دین پہنچانا تھا، ان کے ایمان کو اللہ رب العزت نے معیار ایمان بنانا تھا، اس لیے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو اللہ رب العزت نے سخت قسم کی تنبیہ فرمائی غلطیوں پہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تم مال غنیمت جمع کرنے چلے گئے تو ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر پھیر دیا اس نے تم کو ان سے
تم غلبہ پا رہے تھے، تم ان کو مارے جا رہے تھے، لیکن جب تم نے کمزوری دکھائی، جب تم نے تنازع کیا، جب تم نے نافرمانی کی، تو اللہ نے تمہیں ان سے ہٹا دیا. یعنی تم غالب آ رہے تھے تو تمہیں ان سے ہٹا دیا کہ تمہارا غلبہ کم ہو گیا، ختم ہو گیا. کیوں کیا اللہ نے ایسے؟ لیبتلیکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو. اب یہاں جیسے 3 لفظ اللہ نے بولے نا، فشلتم، تنازعتم، عصیتم، تنبیہ کی اللہ نے 3 لفظوں کے. تم نے رائے میں کمزوری دکھائی، تم نے آپس میں بحث کی، تمہیں امیر نے کہا تھا یہاں سے ہٹنا نہیں، تم ہٹ گئے. 3 غلطیوں کا تذکرہ کیا اللہ رب العزت نے. اور پھر اللہ رب العزت نے مربیانہ سزا کے طور پہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں جو غلبہ اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھا کہ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، تمہیں غلبہ دیا، لیکن جب تم نے یہ کام کیے تو ثم اصرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ نے تمہیں ان سے ہٹا دیا. کیوں؟ تاکہ تمہیں آزمائے، تاکہ تمہیں آزمائے. ایک لفظ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے تم کو. واللہ، اور اللہ تعالیٰ ذو فضل، بڑے فضل والے ہیں، علی المؤمنین، ایمان والوں پہ. پہلی بات تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کوئی سزا نہیں، یہ آزمائش ہے. آزمائش کیا کہ جب تکلیف آتی ہے مومن پہ تو اس کا ایمان اور بڑھتا ہے، اپنی غلطیوں پہ متنبہ ہو کے، دل میں نادم ہو کر کے، زبان سے معافیاں مانگ کر کے اور قرب حاصل ہوتا ہے. تو یہ آزمائش کے بیچ میں منافقین بھی تھے، ان کا نفاق کھلا، پکے کافر بنے، اور ادھر ایمان والوں کا ایمان بڑھا، تو مزید کھل کر کے ایمان والے بھی سامنے آئے اور منافق بھی سامنے آئے. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا. اللہ نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ کے ذریعے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غزوہ احد کے اندر غلطیاں، ایسی غلطیاں تھیں کہ ظاہری طور پہ بہت سخت قسم کی غلطیاں محسوس ہو رہی ہیں کہ انہوں نے جگہ چھوڑی، غلبہ ملا ہوا غلبہ، عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دانت شہید ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی تکلیف بھی پہنچی، جسمانی تکلیف بھی پہنچی. لیکن اللہ رب العزت نے یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، اللہ علیم بذات الصدور ہیں، سینوں کے راز جاننے والے ہیں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایمان کیسا ایمان ہے، وہ اندر سے کیسے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کی معافی کا اعلان فرما دیا کہ یہ ایک تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، یعنی اس میں اللہ رب العزت کی بھی حکمتیں تھیں، اور اللہ رب العزت نے اب تمہیں معاف فرما دیا، اور اللہ ایمان والوں پہ بہت فضل فرمانے والے ہیں. آگے تھوڑا سا اور پڑھ کر کے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کچھ شان قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں. آگے اللہ فرما رہے ہیں اِذْ تُصْعِدُونَ، جب چڑھتے جا رہے تھے تم، یعنی جنگل کی طرف، یعنی میدان چھوڑ کر کے پیچھے جا رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ، اور نہیں پیچھے مڑ کر دیکھ رہے تھے تم کسی کو بھی. وَالرَّسُولُ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم يَدْعُوكُمْ، پکار رہے تھے وہ تمہیں، فِي أُخْرَاكُمْ، تمہارے پیچھے سے. یعنی تم میدان جنگ چھوڑ کر کے جب بھاگے جا رہے تھے اور پیچھے مڑ کر کے بھی کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پکار رہے تھے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پکارا، تو جب ان کے ذہنوں میں تھا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز یا تو صحابہ تک پہنچی ہی نہیں، یا وہ آواز کو سمجھ نہیں سکے، کیونکہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کے بعد کعب بن مالک ایک صحابی ہیں، انہوں نے زور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آواز لگائی، تو ان کی آواز سن کر کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہو گئے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کی آواز پہ نہیں پہنچے اور کعب بن مالک کی آواز پہ پہنچ گئے، تو جواب وہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر پھیل گئی تھی، تو انہیں نہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بلا رہے ہیں. اور جب کعب بن مالک نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا کر کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہید نہیں ہوئے ہیں، آپ جمع ہو جائیں، تو سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین واپس لوٹ آئے. اب پھر اگر
ان کی غلطی ہی نہیں تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہی نہیں سنی، اور جب کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی تو واپس لوٹ آئے، تو پھر اللہ رب العزت نے کیوں انہیں متنبع فرمایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یعنی روحانی جسمانی تکلیف کیوں پہنچی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کا جواب یعنی یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اگر توجہ سے متوجہ ہوتے تو پھر آواز ضرور سن سکتے، لیکن یہ ہے کہ پھر بات وہی آتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پہ اللہ نے تنبیہ فرمائی، اور عتاب بھی ہو رہا ہے اور عنایات بھی ہو رہی ہیں، اللہ معافی کا اعلان بھی کر رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی غلطی کی وہ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ تمہاری غلطی ہے۔ اب یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اذ تصعدون، جب چڑھتے جا رہے تھے تم، ولا تلوون علی احد، اور نہیں پیچھے مڑ کر کے دیکھ رہے تھے تم کسی کو بھی، والرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یدعوکم، تمہیں پکار رہے تھے وہ، فی اخراکم، تمہارے پیچھے سے، فاصابکم غما بغم، پس پہنچا تم کو غم، غم کے بدلے، غم پہنچا یعنی عارضی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور کس غم کے بدلے؟ کہ جو تمہاری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک روحانی اور جسمانی غم پہنچا، اس غم کے بدلے تمہیں بھی غم مل گیا، تو اب یعنی معاملہ ختم ہو گیا یہاں پہ، اب آخرت کے لیے کوئی سزا تمہارے لیے نہیں ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو معاف فرما دیا، تو غم کے بدلے غم مل گیا، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ ہو غمگین تم علی اس پر، ما فاتکم جو چھوٹ گیا تم سے، ولا ما اصابکم، اور نہ اس پر جو تکلیف پہنچی تمہیں، کہ اب بالکل جو ہے جو ایک تو معنی یہ ہے کہ اب تکلیف پہنچ گئی ہے تو آئندہ کے لیے تمہارے میں مضبوطی ہوگی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ اب تکلیف پہنچ چکی ہے، اب مزید کسی چیز پہ پچھلے جو کچھ گزر چکا اس پہ پریشان نہ ہوں، واللہ، اور اللہ رب العزت خبیر بما تعملون، خبر رکھنے والا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرنے والے ہو۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر نازل کیا تم پر غم کے بعد، امنتن، امن، نعاسن، اونگ کی صورت میں، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایتیں ہیں۔ ایک کیا عنایت ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لیبتلیکم، اللہ نے تمہیں آزمایا ہے، تو یہ سزا نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ دوسرا اللہ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف فرما دیا، تو یہ معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو ایمان والوں پہ ہوتا ہے، اللہ نے تم پہ فضل فرمایا۔ اور پھر غمم بغم، کہ جو تمہارے سے غم ملا اس کے بدلے میں تمہیں بھی غم مل چکا، یعنی غم کے بدلے غم ہو گیا تو بات ختم، آخرت کی سزا اب نہیں ہے۔ اور اس کے بعد مزید اللہ نے غم کے بعد کیا دیا؟ امن دیا، کس کی صورت میں؟ اونگ کی صورت میں، کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ اونگ طاری ہو گئی، تو اونگ کے ذریعے جو ان کی جسمانی تھکن تھی، جو اندر کا جو دکھ تکلیف تھی، وہ اس اونگ کے ذریعے، اس نیند کے ذریعے اللہ نے ختم فرما دی، کہ اللہ رب العزت نے امن دیا تمہیں نعاسن، اونگ کی صورت میں، یغشا جو چھا گئی، طائفتن ایک جماعت پر، منکم تم میں سے، یعنی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے ان پہ اونگ طاری ہو گئی، اور وہ طائفتن ایک جماعت یعنی جو بیچ میں منافقین تھے وہ جو تھے ان پہ اونگ طاری نہیں ہوئی، وہ قد اہمتہم انفسہم، تحقیق یعنی پڑی ہوئی تھی ان کو اپنی جان کی، وہ اپنی جان کے بارے میں فکر مند تھے، قد اہمتہم، تحقیق فکر مند تھے وہ اپنی جانوں کے بارے میں، یظنون، گمان کر رہے تھے وہ، باللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق گمان، ظن الجاہلیہ، جاہلیت کا گمان، وہ گمان کیا تھا، یقولون، وہ کہہ رہے تھے، حل لنا من الامر من شیء، اگر ہوتا ہمارے لیے معاملے میں سے کچھ، کیا نہیں ہے، کیسے ترجمہ ہے کہ معاملے میں سے ہمارے لیے کوئی عمل دخل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے معاملے میں سے ہمارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے معاملے میں، مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے، ایسا ہونا تھا، تقدیر کے معاملے میں بندے کا کوئی اختیار نہیں چلتا، تو یہ معنی تو بہت ٹھیک معنی ہے، واقعی اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر جیسی ہوتی ہے اسی طرح ہوتا ہے،
اس سے ہٹ کر کے ہو نہیں سکتا۔ ظاہری ان کے الفاظ سے لگتا تھا کہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، یعنی ساری اللہ کی تقدیر ہے، تقدیر کے بارے میں انسان کی تدبیر بالکل بھی نہیں چلتی۔ اس کا دوسرا معنی جو وہ خود لے رہے تھے، منافق تھے ظاہری بات ہے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہماری رائے کو کوئی، یعنی ہماری رائے کو مانا ہی نہیں گیا، کیونکہ عبداللہ بن ابی نے رائے دی تھی کہ اندر رہ کر کے لڑتے ہیں، باہر جا کر کے نہیں لڑتے، تو اس نے یہ کہا کہ یقول حل لنا من الامر من شیء، جب ہماری رائے کو تو کوئی ترجیح ہی نہیں دی گئی، ہمارا کوئی رائے مانی ہی نہیں گئی، تو پھر یہ ہے کہ ایسا ہی ہونا تھا۔ قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ ان الامر کلہ للہ، بے شک سارا اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کہ ساری اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر ہے، جیسا اللہ کی تقدیر ہے ویسا ہی ہوتا ہے، تقدیر کے مقابلے میں کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اللہ نے پہلے والا معنی بیان فرمایا، تو پھر اللہ نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اصل معنی تو یہ ہے، لیکن یہ لوگ یہ معنی مراد نہیں لیتے ہیں۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپا رہے ہیں وہ اپنے دل میں، اپنے نفس میں، ما ایسی بات لا یبدون لک جس کو وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے۔ یقولون، وہ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہوتا ہمارے لیے من الامر معاملے میں سے شیء کچھ بھی اختیار، یعنی ہماری ذرا سی بھی رائے مانی جاتی تو ما قتلنا ہاہنا، نہ مارے جاتے ہم یہاں۔ یعنی اللہ نے اصل معنی کی وضاحت فرمائی کہ اصل واقعی ایسا ہے کہ تدبیر کے مقابلے میں، تقدیر کے مقابلے میں تدبیر نہیں چلتی، لیکن یہ لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ اندر کچھ اور چھپا رہے ہیں، اور جو چھپا رہے ہیں وہ کیا ہے اس کو بھی اللہ نے ظاہر فرمایا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہماری رائے مانی جاتی تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ قل فرما دیجئے لو کنتم فی بیوتکم، اگر ہوتے تم اپنے گھروں میں، لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، البتہ باہر نکل آتے وہ لوگ کہ فرض کر دی گئی ان پر، یعنی لازم کر دیا گیا، قسمت میں لکھ دیا گیا ان پر قتل ہونا، الی مضاجعہم، ان کی قتل گاہوں میں، تو یعنی یہ قتل گاہوں کی طرف ضرور نکل آتے، جن پہ اللہ رب العزت نے میدان جنگ میں شہید ہونا، مارا جانا لکھا ہوا ہے، تو وہ ضرور گھروں سے باہر آتے۔ آپ کی رائے مانی بھی جاتی، اندر بھی لڑتے نا، تو پھر بھی انہوں نے نکل کر کے باہر آنا تھا۔ جس جگہ موت لکھی ہوتی ہے، کتبہ لکھ دی گئی ہے، تو انہوں نے اس جگہ پہ ضرور پہنچنا ہے۔ تو اس لیے یہ بات نہ کرو کہ اگر ہماری رائے مانی جاتی تو ما قتلنا ہاہنا، ہم یہاں مارے نہ جاتے۔ یہاں اللہ نے بالکل وضاحت فرما دی کہ اصل جو ہے وہ تقدیر ہوتی ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ کبھی بھی ٹل نہیں سکتا۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، البتہ آزمایا اللہ رب العزت نے وہ ما فی صدورکم جو تمہارے سینوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور تاکہ صاف کرے، خالص کرے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور، اور اللہ جاننے والے ہیں راز سینوں کے۔ یعنی اس کے ذریعے ایک یہ بھی حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی، تاکہ جو کچھ بھی تمہارے دلوں کے اندر ہے اس کی وضاحت ہو جائے، اور جو دلوں کے اندر پریشانی یا جو کچھ بھی ہے وہ اس میں زیادہ کھل کر کے سامنے آ جائے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، جو پھرے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، جس دن ملی دو جماعتیں، انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، بے شک پھسلا دیا ان کو شیطان نے بعض ایسے گناہوں کی وجہ سے جو کیے انہوں نے۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العزت بخشنے والے، تحمل والے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ فرما رہے ہیں کہ جس دن دو جماعتیں ملیں، یعنی غزوہ احد والے دن، تو اس وقت یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے یہ میدان جنگ سے چلے گئے، تو یہ کس لیے چلے گئے؟ اللہ فرما رہے ہیں انما استزلهم الشیطان، ان کو شیطان نے ان کے دل میں کوئی بات ڈال دی، ایسے گناہ انہیں دکھا دیے
روایات میں آتا ہے کہ شیطان نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ فلاں فلاں تمہارا بڑا گناہ ہے، تو وہ میدان جہاد سے چلے گئے کہ ابھی شہید ہو جائیں گے، ان گناہوں کے ساتھ کیسے اللہ تعالیٰ کا سامنا کریں گے، یہ ان گناہوں کی معافی تلافی کر کے اللہ تعالیٰ سے تو پھر ہم جہاد کریں گے۔ تو بہرحال یہاں دو باتیں ہیں، ایک اللہ فرما رہے ہیں کہ آزمائش ہو رہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی، یہ آزمائش ہوئی ہے، اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے انہیں بہکا دیا۔ تو ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ہوئی؟ ظاہری طور پہ شیطان نے دل میں بات ڈال دی، ان کے گناہ ان کے سامنے کر دیے۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین معصوم نہیں ہیں، معصوم انبیاء کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ معصوم نہیں ہیں لیکن محفوظ ہیں، یعنی اللہ رب العزت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے گناہ ضرور سرزد ہوئے ہیں، لیکن وہ فوراً اپنے گناہوں پہ نادم ہو کر کے، شرمندہ ہو کر کے اللہ رب العزت سے ایک ایک گناہ کی بار بار معافی مانگی ہے، ڈھیروں بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو بہت ساری کتابوں میں بہت سارے ان کے جو باتیں بتائی جاتی ہیں کہ صحابہ سے یہ بھی غلطی ہوئی وہ بھی غلطی ہوئی، کچھ روایتیں ہی ٹھیک نہیں ہیں، کچھ روایتیں ٹھیک اور غلط ملا کر خلط ملط کی گئی ہیں، اور کچھ روایات میں اگر وہ بالکل ٹھیک بھی ہیں جن میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غلطیاں بتائی جا رہی ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ قرآن کا کھلا اعلان ہے معافی کا کہ اللہ رب العزت نے غزوہ احد میں جو اتنی سنگین غلطیاں ہو گئیں، اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا۔ اللہ نے صرف معاف نہیں فرمایا بلکہ لطف و کرم والا معاملہ فرمایا۔ اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں 2-3 جگہ معافی کا اعلان کیا۔ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو ایک مد اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر کے ہے، ان کا اخلاص، ان کا اخلاص، ان کا اللہ رب العزت سے معافی مانگنا، یہ بہت بڑھ چڑھ کر کے ہے۔ اب ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، تو صحابہ کی جو ایک ایک نیکی ہے وہ ڈھیروں برائیوں کو ختم کرنے والی۔ پہلی بات ان کی برائیاں ہی اتنی نہیں، اور اگر برائیاں ہیں تو ان کی نیکیاں کس کمال کی ہیں کہ اللہ رب العزت بھی ان کی نیکیوں کے تعریف کر رہے ہیں، اللہ ان کے دلوں کی صفائی کا بتا رہے ہیں، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل سنا رہے ہیں، تو پھر ان کی نیکیاں کس طرح کی ہوں گی؟ تو ان کے ظاہری بات ہے گناہ ختم ہو گئے، تبھی اللہ رب العزت نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا ٹکٹ دیا، اولئک هم المہتدون فرمایا، راشدون فرمایا، وکلا وعد اللہ الحسنی کا وعدہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو بہت قرآن و حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے فضائل بتائے گئے۔ تو بہرحال یہاں میں بات کر رہی تھی کہ ان کی آزمائش ہے، یہ شیطان نے انہیں بہکایا، تو شیطان نے بھی ان کے وہ گناہ دکھائے کہ جو کچھ گناہ کے ان کے تھے ان کے سامنے، کہ وہ ڈر گئے کہ ان گناہوں کے سامنے ان گناہوں کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کریں گے، تو اس لیے وہ میدان جہاد سے پیچھے ہٹ گئے۔ تو ظاہری طور پہ گناہ یاد دلائے گئے، اور پھر جو ہے انجام کے حساب سے اللہ رب العزت کی کچھ تکوینی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں، ان حکمتوں کی وجہ سے جو ہے ایسا ہونا تھا۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا تھا، ظاہری طور پہ حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے کیا کر دیا، ان سے وعصیٰ آدم، حضرت آدم علیہ السلام سے وہ ظاہری طور پہ نافرمانی کروا دی، یہ اس شیطان کا ایک تھا حملہ۔ اور انجام کے حساب سے اللہ رب العزت کی حکمتیں چھپی ہوئی تھیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں بھیجنا تھا،
اللہ رب العزت نے ان کو خلافت عطا فرمانی تھی. یہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جب فرشتوں کے سامنے بات ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ بھئی میں ایک نائب بناؤں گا، تو وہ تو دنیا میں بھیجنا تھا. اللہ تعالیٰ کی حکمتیں تھیں. اسی طرح اللہ رب العزت کی چند حکمتیں تھیں. اللہ نے بار بار ان حکمتوں کو بیان فرمایا کہ تاکہ ایک تو اللہ رب العزت جانتے ہیں، صحابہ کو بھی سب کو جانتے ہیں، اللہ علیم بذات الصدور ہے، لیکن ایک ظاہری صورت ہوتی ہے نا سب کے سامنے جاننے کی، وہ والی صورت پیدا ہو جائے کہ کھل کر کے صحابہ الگ ہو جائیں اور منافقین الگ ہو جائیں.